عمومی گشت یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. تبلیغ کے جتنے اعمال ہیں سب سے زیادہ اصلاح عمومی گشت میں ہوتی ہے. اس کو نہ ہم ناغا کیا کریں سب سے زیادہ. اور سب سے خطرناک خصوصی گشت ہے. سب سے خطرناک. تبلیغ میں آدمی بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے. بنے تو ایسا بنے جیسا ملنا ہی مشکل، بگڑے تو ایسا بگڑے ایسا ملنا ہی مشکل. بگڑتا بھی ہے بنتا بھی ہے. بگڑتا کیسے ہے؟ خصوصی گشتوں میں کیا خاص آدمیوں سے تعلق ہو گیا، اب اپنی حاجتیں لے کے ان کے پاس جانے لگ گیا، یہ بگڑ گیا، یہ ختم ہو گیا. جو اللہ کے غیر کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنے لگ گیا، یہ بندہ بگڑ گیا، ختم ہو گیا، مر گیا سمجھو. کبھی اپنی حاجتیں لے کر ان خصوصی آدمیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اللہ پاک کے آگے اڑے رہنا چاہیے. اللہ پاک کے آگے اڑے رہنا چاہیے. قبولیت والے اعمال کر کے قبولیت والے اوقات میں اللہ سے مانگتے رہنا. خصوصی گشت میں ایمان و یقین کی آخرت کی جتنی سطح لے کے گیا تھا، اگر اسی سطح پہ واپس آ گیا ہم کہیں گے کامیاب آ گیا. پڑھا کے نہیں آیا، دعوت دے کے آیا لیکن ایمان کی سطح بڑھا کے نہیں آیا، لیکن گرنے بھی نہیں، ہم کہیں گے کہ کامیاب آ گیا. کیوں؟ یہاں سطح گرنی ہے. چیزیں ان کی چیزوں پر نظر جائے گی، ان کے مال پہ جائے گی. یہ ختم ہو گیا. اس لیے خصوصی گشت میں ایسے آدمی جائیں جو کل کو یا موت تک ان کے دربار میں اپنی حاجتیں لے کر نہ جائیں. ایسے بندے کو بھیجنا چاہیے. اور عمومی گشت میں نقد وصولی ہے، خصوصی گشت میں تو ادھار سدھار چل جائے گا. اب وہ نہیں آتا، چلو ان کو کہہ دیں گے اپنے نوکروں کو بھیج دو خان سما. خواص کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے جو اس کے ارد گرد اس کا چوکیدار، اس کی روٹی سالن پکانے والا، اس کا جھاڑو دینے والا، کپڑے دھونے والا، جو اس کا ڈرائیور، ان لوگوں کو نکالنا چاہیے، مسجد میں لانا چاہیے. جب ان کی زندگی بدلے گی، یہ کارگزاری سنائیں گے اپنے چودھری آقا کو، تو اس سے وہ انشاءاللہ قریب آئے گا. ان خواص کو نکالنا اس کا طریقہ یہ ہے، اس کے ارد گرد جو اس کے خدام ہیں ان کو دینا چاہیے. ان کے ذریعے پھر وہ آگے بات چلے گی. عمومی گشت میں کوئی بندہ ناغہ نہ کرے. کسی وجہ سے آج اس کو ذکر پہ بٹھایا، اس کو بیٹھ کے بات پہ بٹھایا، آج نہیں جا سکا، وہ آدمی خود اپنے آپ کو اگلے دن پیش کرے، ضرور جائے. امیر کی اطاعت ہو، خود امیر جماعت بننا اس کا شوق نہ ہو. امیر کی اطاعت جی چاہے یا نہ چاہے. حدیث میں ہے السمع والطاعۃ علی المرء المسلم فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیہ. سننا اور اطاعت کرنا ہر شخص کے ذمہ ہے ان کاموں میں جن کو پسند کرتا ہے اور ان کاموں میں جن کو ناپسند کرتا ہے. ماننے کو جی نہیں چاہتا، ان سب میں امیر کی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی ہے. جی نہیں چاہتا پھر بھی ماننی ہے جب تک نافرمانی کا حکم نہ ہو. ہاں، جب امیر صاحب نافرمانی کا حکم دے، وہ فلانے کی سبزی توڑ کے لاؤ، فلانا، یہ کوئی نافرمانی، ہم انشاءاللہ یہاں کے امیر ایسا نہیں کہیں گے. انشاءاللہ یہ تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا. تو پھر بلا سمع بلا طاعہ، پھر نہ سننی ہے نہ اطاعت کرنی ہے، لیکن لڑنا بھی نہیں. امیر صاحب آپ اس لیے امیر بنے ہو؟ نہ ایسا نہیں. چپ لگا جاؤ، چپ، سنی انسنی کر. امیر اصرار کرتا ہے پھر منت کر دو، امیر جی یہ میرے پاس میں نہیں ہے، میرے سے اتنا ہونا مشکل ہے. وہ اللہ کی، وہ کہتا ہے سجدہ کرو اللہ کے غیر کو، میرے پاس میں نہیں ہے امیر صاحب، میری مجبوری ہے. لیکن لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. لڑنا جھگڑنا تو تبلیغ میں ہے ہی نہیں. ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم. اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض وہ آدمی ہے جو جھگڑالو ہے.
ذرا ذرا سی بات میں جھگڑا کر دیتا ہے، یہ ابغض الرجال فرمایا۔ اللہ کو اس سے بغض ہے، ہمیں جھگڑے نہیں کرنے، پیار محبت سے اگلے کی بات کا جواب دینا ہے، جھگڑ کے نہیں، لڑ کے نہیں، تانا دے کے نہیں۔ امیر کی اطاعت ہو اور آپس میں پیار محبت ہو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ اتفاق تب ہوگا جب اپنے کو چھوٹا سمجھے گا۔ ہمارے تبلیغ کے کام کی جو بنیادیں ہیں ان میں ایک بنیاد تواضع ہے، تواضع، چھوٹے بن کے چلنا، صرف چلنا نہیں بلکہ چھوٹے بن کے چلنا۔ اور یہ یاد بڑوں کی کہی ہوئی بات ہے، جو جن لوگوں میں کبر ہوگا، اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں گے، یہ کبھی آپس میں ان کا اتحاد اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اپنے کو بڑا سمجھیں گے ان میں اتفاق اتحاد ہو نہیں سکتا، یہ ساری عمر لڑتے رہے۔ ہاں، تواضع یہ بنیاد ہے اتفاق کی، اتحاد کی، آپس کے جوڑ کی، تواضع۔ جو بندہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، جو اپنے سے زیادہ نیک ہو اس کے ساتھ جڑا کرتا ہے۔ ہم بزرگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں دعائیں لینے کے لیے، جو اللہ والے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تواضع ہمارے کام کی جان ہے، بنیاد ہے۔ چھوٹے بن کے چلنا، بڑے بن کے نہیں چلنا۔ بڑائی تو شیطان نے کی، حدیث میں الکبریاء و ردائی، اللہ کہتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھینے گا، بڑا بنے گا، میں اس کو عذاب دوں گا، آگ میں ڈال دوں گا۔ بعضی حدیثوں میں ہے آگ میں ڈالوں گا، بعضی میں ہے عذاب دوں گا۔ بڑے بن کے نہیں، چھوٹے بن کے، تواضع۔ یقین ہمارے کام کی بنیاد ہے، فضائل ہمارے کام کی بنیاد ہے، آخرت پہ اٹھانا ہمارے کام کی بنیاد ہے۔ دنیا کے نفع سنا سنا کے نہیں اٹھانا، یہ کمزور بات ہے۔ دنیا تو قربان کرنے پہ تیار کرنا، آخرت پہ اٹھانا۔ کونوا من ابناء الآخرہ، آخرت والے بن جاؤ، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بنو۔ فإن اليوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے حساب نہیں۔ وغدا حساب ولا عمل، کل قیامت میں حساب ہوگا، عمل نہ ہوگا۔ آپس میں پیار محبت ہو، کسی کے کوئی کمی ہو معاف کرنا، معاف کرنا۔ ان اللہ عفو یحب العفو، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے سے محبت کرتا ہے۔ سب معاف کریں ایک دوسرے کو۔ ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ احسان کرنے والا ہے، احسان کرنے سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ محسن فاحسنوا، اللہ پاک احسان کرنے والا ہے، تم بھی آپس میں احسان کیا کرو۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی کرنے والا ہے، نرمی سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ پاک سخی ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے وجبت محبتی، وجبت محبتی للمتحابین فیہا، میری محبت واجب ہو گئی، واجب، جو آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہو، اللہ کے لیے بس۔ ہاں، والمتجالسین فیہا، جو میرے لیے آپس میں مل کے بیٹھتے ہو، ہمارا یہ مل کے بیٹھنا، تعلیم میں مل کے بیٹھنا، بیان میں مل کے بیٹھنا، مشورے میں مل کے بیٹھنا، یہ سب اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی۔ وجبت محبتی، ہاں، اور اس میں المتجاورین فیہا، جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، آپ جماعتیں بنا بنا کے جاتے ہیں، اگر اس میں اللہ کے لیے جانا ہو جائے، اللہ کی محبت واجب ہو جائے۔ المتبادلین فیہا، جو ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں میرے لیے، اگر میرا اور آپ کا ایک دوسرے کو کھلانا پلانا، اکرام کرنا، چائے بسکٹ پھل فروٹ کھلانا اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی۔ کریں گے یہ سارے کام؟ عمومی کے بارے میں بھی عرض کر دیا، خصوصی بھی، تعلیم کے، اور اپنے اعمال، نماز بنانا، تہجد کے وقت قرآن پڑھنا،
کی نماز سے پہلے قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا. مولانا الیاس کہتے تھے سب سے زیادہ نور مجھے اس میں ملا. میں نے بڑے مجاہدے کیے، اس لیے اس کی عادت بنائیں. فجر کی نماز سے میں بھی بناؤں، آپ بھی، ہم سب محتاج ہیں. قرآن پاک دیکھ کے اور اشراق، تاج، اوابین، تلاوت قرآن، اللہ پاک کا ذکر، ان سب کے ہم عادی بنے، اچھے اخلاق کے عادی بنے. کریں گے انشاءاللہ. اور مقامی جماعت بنا کے تشریف لائیں. اور سنتوں کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، کھانے پینے کی سنتیں، کپڑا پہننا، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو. ہر کام کی سنتیں معلوم کریں. کھانے کی سنتیں کتنی کتنی ہمارے میں زندہ، کتنی ضرورت ہے کپڑا پہننے کی. اسی طرح ساری سنتیں، سونے کی، جاگنے کی، بیت الخلا جانے کی، اتباع سنت ہماری بنیاد ہے. اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اور نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز سوار کے، اس کا بھی اہتمام انشاءاللہ کریں گے. اللہ پاک قبول فرمائے. تو بتاؤ گے اور کیا بات رہے گی؟